आगो बे आगो जा कैमरा म्यूट कर दीजिए ऑफ हाँ đi chẳng thành ngủ vậy. सो वाला व्लॉग हो गया इंशाल्लाह विद इन 2 मिनट लेट अस स्टार्ट بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 24 दिन نور قرآن کے کلاس کمپلیٹ ہو چکا ہے اللہ رب العزت ہمارے کلاس کو قبول فرما جو بھی ہم یہیں سے سیکھا ہے اس پر آگے زندگی توجہ کے ساتھ جینے کے لیے توفیق و رفیق عطا فرما ابھی آج 25واں کلاس ہے کل 26 دین 27 3 کلاس باقی ہے انشاءاللہ لاسٹ ڈے عمرہ کے لیے ہم اس کلاس میں پارٹیسپیٹ کرنے والا لوگوں کو انشاءاللہ
ایک چانس دینے کے لیے پروگرام بھی رکھا گیا ہے. باقی جتنا بھی لوگ اس کلاس میں جوڑ کے رہا ہے تمام لوگوں کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا اور کلاس کا کنٹینٹ اچھے انداز میں آپ کو مل بھی جائے گا انشاءاللہ. آج ہم ڈسکس کرتے ہیں سورت یاسین. سورہ یاسین قرآن کے دل ہے، قرآن کے دل کہا جاتے ہیں انشاءاللہ. یعنی کہ ہر ایک چیز کو دل ہوتا ہے، انسان کو ہی دل ہے، جانور کو دل ہے، درخت کو دل ہے، پتا کو دل ہے، ہر چیز کو ایک دل میں اس کے سینٹرل پوائنٹ ہارٹ، اس میں سے ہمارا بلڈ سرکولیشن ہوتے ہیں. ہارٹ، اس سے ہی پورا کنیکٹیویٹی انسان کو ملتے ہیں. روحانیت کا جگہ وہی ہے. ہارٹ بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. ملین یا ٹریلین بار ہمارے ہارٹ رک کے بغیر 24 آورس کیا ہے، ورک کرتے رہتے. اسی طرح ہے یہ قرآن مجید میں قرآن کے ہارٹ، دل سورہ یاسین ہے. یعنی ہر ایک چیز کے لیے سورہ یاسین کام ہو جاتے ہیں. سب سے بڑے بڑے بیماری سے لے کے کوئی بھی آپ کے حاجات ہے کمپلیٹ ہونے کے لیے سورہ یاسین پڑھنا کافی ہے. یاسین حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کافی نام ہے. طٰہٰ سے اللہ تعالیٰ پکارا ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مدثر ہے، مزمل ہے، سورہ محمد ہے. یہ سب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام ہیں. آج ہم یاسین کے پہلے تھوڑا آیت بیان کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، پھر یاسین پڑھنے سیکھ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سورت ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح امپورٹنٹ ہے روزانہ گھر پہ سورت یاسین کی تلاوت کرنا. وہ تمام لوگ کرنا پڑتے ہیں کیونکہ وہ دل ہے، وہ ہارٹ ہے، سکون وہیں سے مل جاتے. تو یہ پڑھنے کا اندازہ غلط بغیر پڑھنا ہم کو سیکھنا ہے. مریض لوگوں کے پاس رہ کے سورہ یاسین پڑھ لیا ہے تو ان کو شفا ترنت ملنے کے لیے کارن بن جاتے کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں ان کے لیے لکھے رکھتے. جو گھر پہ میت ہو گیا تو وہیں پہ لوگ مل کے سورہ یاسین پڑھتے رہنا چاہیے. یہ کہ رواج ہے سورہ یاسین پڑھنے سے پہلے کچھ سامنے رکھا ہے تو ہی پڑھنے کا، ایسا کچھ نہیں. پڑھ تو رہنے کا، پھر سامنے جو کچھ نیاز وغیرہ رکھ لیا تو دم کر کے دعا پڑھ کے جانے کا. ایسا بھی لوگ رہتے ہیں کچھ پڑھنا نہیں، ابھی کچھ نیاز آ کے سامنے رکھتے فاتح اس میں پڑھنا ہے. ایک رواج بنا کے رکھا. اگر نہیں ہے تو بھی انتقال ہو گیا گھر پہ کوئی تو ہمارے احباب سب مل کے میت کے سامنے یا سائڈ میں کہیں بیٹھ کے دفنا دیتے ہیں. تب تک قرآن پاک پڑھتے رہنا چاہیے. وہیں پہ پان کھانا، وہیں سے جو الگ الگ کام کرتے رہنا شغل، یہ اسلام کا پروتساہن انکریجمنٹ کیا ہوا بات نہیں ہے. تو یاسین سورہ ہم حقیقت میں پڑھنا سیکھنا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین ایسا پڑھنا ہے. پھر کیسے نہیں پڑھنے کا؟ یاسین نہیں پڑھنے کا. کیوں؟ یاسین میں سین مد لازم ہے. سین میں کیا؟ مد لازم ہے. کیوں؟ سین ایک اکشر ہے تو بھی ہم سننے کے بتاؤں 3 اکشر جیسا دکھتا ہے. سین یا نون ہے نا، سین سا سا، سین یا نون، سین اسی طرح لکھا ہے. تو یاؤ میں ہے، اس کے بعد ایک سکون دکھتے مد لازم ہے. 6 حرکت کا پڑھنا ضروری ہے. تو پڑھنا ایسا ہے یاسین یاسین یاسین. پھر کس طرح نہیں پڑھنے کا؟ یاسین اسی انداز میں نہیں پڑھنے کا. یاسین یہ سورہ یاسین کا آغاز ہے. اللہ تعالی یاسین اللہ کی قسم ہے
یاسین قسم کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے، والقرآن الحکیم، قاف، والقرآن الحکیم، والقرآن نہیں بنے گا، کاف نہیں ہے، کاف نہیں ہے، قاف، والقرآن، والقرآن، قاف قاف ایسا ہی پڑھنے کا، والقرآن الحکیم۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ اپنی حکمت بری کتاب کی قسم کھا کے آگے بہت گہرائی بات کرنا چاہتے ہیں۔ دی قرآن کون سی چیزیں حکمت والے، کل ہم بات رکھا حکمت، لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلاس میں ہم حکمت کے بارے میں پڑھا۔ حکیم، حکمت ان کے وزڈم ہے، وزڈم، انٹیلیجنٹ، وہ سادہ نالج جیسا نہیں ہے، اس کے اندر گہرائی نالج ہوتا ہے الگ۔ تو قرآن میں مکمل کیا حکمت ہے، ایک ایک آیت حکمت ہے، ایک ایک سورت حکمت ہے، اس کا بناوٹ حکمت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن، حکمت والا قرآن کو قسم کھا کے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین۔ ماشاءاللہ، لوگوں کو ڈاؤٹ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں۔ پہلے بچپن میں الامین کہتے تھے حضور کے بارے میں، کیوں؟ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں کہا، سچ۔ ہم جو بچپنا میں کہیں نہ کہیں مذاق مستی کے لیے جھوٹ بولتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا، ٹرسٹ وردی۔ یہودی لوگ بھی ان کو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچپن میں مانتے تھے، ان کا سچائی کی وجہ سے۔ اس لیے لوگ، مکہ مشرک تمام لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچپن میں کیا بلاتے تھے؟ الامین، الامین سے بلاتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال ہو گیا، تب نبوت حاصل ہوا، قرآن مل گیا، تو لوگوں کو ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، غلط ہے، محمد کی بات نہیں ماننا۔ اسراء معراج کی بات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات ہزاروں کلومیٹر دور سفر کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس آ گیا، بولا تو کون بھروسہ رکھے گا؟ یہ تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کان تک پہنچ گئی بات، آپ کا محمد ایسا کہتے، دشمن لوگ باتیں کرتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ بھی نہیں سوچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرمایا، میں مان لیا ہوں۔ اس لیے ابو بکر کا نام صدیق آ گیا، ابو بکر صدیق وہیں سے آیا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کو لوگ کہا میں ایمان نہیں لاؤں گا، کچھ نشانی ہم کو دکھانا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے ایسا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑا بن گیا، اس سے بڑا اشارہ کیا؟ تو لوگ کہا نہیں، پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ تو تحقیق کرنے کے لیے اللہ کا فرمان ہے کیا؟ انک لمن المرسلین، بے شک یا رسول اللہ، یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرسلین میں ہے، نبی ہے، رسالت میں ہے، جھوٹا پیغمبر نہیں۔ لوگ کہتے تھے کیا؟ جھوٹ کہتے تھے، نہیں، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم، کل صراط یعنی کہ سیدھا راستہ پر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اقوال ہے، افعال ہے، کبھی چپ کے رہا ہے، ہر ایک چیز کیا ہے؟ صراط المستقیم کا راستہ ہے، ہمارے لیے وہ فالو کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم،
تنزیل العزیز الرحیم، یعنی کہ صراط المستقیم تھوڑا ایکسپلین کیسے کرنے کا. اسلام ایک سیدھی راہ ہے، یا کوئی غلط راہ نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو ہم دیکھتے ہیں اسلام کے اندر کافی فرقہ دکھتا ہے، وہابی، دیوبندی، شیعہ، وہ یہ. حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرمانے آخری زمانے میں میرا قوم 73 ٹکڑا بن جائے گا. 73. تو آپ کو آپ کے جو یہ داند پکڑ کے ایمان مضبوط کے ساتھ رہنا ہے. میں اور میرے صحابہ کرام کون سی راستہ میں تھے، وہی راستہ میں رہنا ہے. وہ ایک راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ اہل سنہ والجماعت کا راستہ ہے، وہ دوسرا کسی کا راستہ نہیں. تو باقی لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، داڑھی تو بہت بہترین رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں. اللہ و رسولہ علم. ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں بشر ہے، سادہ انسان ہے، ایسا کہتے ہیں. ایسا اہل سنہ والجماعت کے حقیقی ایمان نہیں ہے تو ان کے پاس ان کے نماز وغیرہ قبول، نماز سے کوئی مطلب نہیں ہوتے. تو اللہ کا رحمت میں اللہ تعالیٰ کچھ محض و فضلم سے کچھ کیا ہے تو ہو سکتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا؟ اہل السنہ والجماعت کے راہ میں رہنا ہے، اپنے گھر میں رہنے والا اولاد کو راستہ دکھانا ہے. نواز شریف کا ماحول گھر پہ ہونا ہے، درگاہ میں جانا ہے، اولیاء اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو دعا کرنا ہے. نماز چھوڑ کے صرف درگاہ میں جانے کا نہیں. درگاہ میں جاتے سفر میں بیچ میں ظہر نماز قضا ہو جاتا، عصر قضا ہوتے، نو، نماز وغیرہ ادا کرنا ہے، پھر درگاہ میں جانا ہے، اہل سنت والجماعت رہنا. وہی راستہ ہے صراط المستقیم. باقی راستہ کون سی صراط المستقیم نہیں، یہ الٹا کہیں نہ کہیں ایمان فساد ہونے کا راستہ ہے. سورۃ یاسین میں ہم کو بتاتے ہیں کیا ہے صراط المستقیم کون سی ہے. تنزیل العزیز الرحیم. تنزیل العزیز 3 بار وہاں زا گیا، ایسا پڑھنے کا، تنزیل العزیز نہیں پڑھنے کا. تنزیل العزیز، زلزلہ، زا کا معنی کیا ہے؟ زلزلہ بولے تو ارضی کی بھوکمپ، وہی زا سے پڑھنے کا. تنزیل العزیز الرحیم. یہ قرآن مجید کس نے اتارا ہے؟ اللہ تعالی. اللہ کی عزت وہ بھی کیا ہے، اور رحمت بھی اس قرآن مجید میں. یا رسول اللہ آپ کو دیا ہے یہ قرآن، آپ کون کس میں ہے؟ مرسلین میں سے ہے. تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل نزول یعنی کیا؟ سٹیپ بائی سٹیپ کو اترنے کو تنزیلہ کہا جاتا ہے. قرآن ایک دن میں نہیں اترا، قرآن ایک ہفتہ میں نہیں اترا، قرآن ایک سال میں نہیں اترا. قرآن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 40 سال عمر میں سے 40 50 60 آخری تک 23 سال کے اندر مکمل کر کے دیا، سٹیپ بائی سٹیپ، الگ الگ وقت، الگ الگ آیت. ایسا ہی قرآن کے نزول ہے. اليوم اکملت لکم دینکم ورضیت علیکم نعمتی واتممت علیکم اسلام دینا. قرآن کے مکمل ایک بنا کے آخری میں اللہ تعالیٰ کے یہ آیت نزول ہوتے ہیں حجۃ الوداع میں. اليوم اکملت لکم دینکم ورضیت علیکم نعمتی واتممت علیکم اسلام دینا. اسلام آپ کو دین بنا کے میں کمپلیٹ بنا کے رکھا. اس سے پہلے الگ الگ حکم آ گیا ہے، تمام چیز آ کے 23 سال لے کر اسلام کمپلیٹ ہو گیا ہے. وہی ہے
جو اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہی عزیز والا رحیم والا رب اتارا ہوا کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ کیا اس کے اندر ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کیا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا، لِتُنذِرَ نہیں پڑھنے گا، لِتُنذِرَ نہیں ہے، لِتُنذِرَ ذا ذی ذو، بس اسی میں فوکس کرنا، باقی اکثر اکثر آپ کو معلوم ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یعنی کیا؟ ہم سبھی کو، امت محمدیہ کو تاکید کرنے کے لیے اس قرآن مجید دیا ہے۔ غلط راہ میں نہیں جانا، نہیں جانا، نہیں جانا، ٹائم پابندی کے ساتھ رہنا رہنا رہنا، آنکھوں کو پرہیزگاری کے ساتھ رکھنا رکھنا رکھنا، یہ تاکید دینے کے لیے قرآن ایک ہسٹوریکل کتاب نہیں ہے صرف، قرآن ہدایت کا کتاب ہے، لیکن ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، ہسٹری بھی موجود ہے، سائنس بھی موجود ہے، جیوگرافی بھی موجود ہے، لیکن قرآن کیا ہے؟ ایک انسان کو ڈیولپ کرنے کے لیے اتارا ہوا کتاب ہے۔ تو قرآن یہ ہم کو فرماتے ہیں کیا ہے؟ آپ کو میں تاکید دینے کے لیے آپ کے آبا، یعنی کہ ابو، ہمارے پہلے کتنا بھی لوگ ہیں، ان لوگ بہت دادا جان تمام لوگ غفلت میں گزرا تھا، اس وقت بھی میں ان کو میں کیا تاکید دیے تھے، جس نے سدھرا اس کو جنت دیا، جس نے نہیں سدھرا اس کو دنیا میں ایسے حال میں ان کا سجا دے کر اختتام کیا۔ یہ چیزیں ہم کو قرآن مجید سکھاتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ تاکید دینے والا کتاب ہے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، ان میں سے تمام اکثر لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا قول حق ہو چکا ہے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کافی مرتبہ ان کے پاس گیا ہے ایمان لاؤ ایمان لاؤ ایمان لاؤ، لیکن ایمان نہیں لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بہت عذاب میں مبتلا رکھا۔ حضرت یونس نبی علیہ السلام اللہ کے راہ میں لوگوں کو بلایا 950 سال، 950 سال اللہ کے راہ میں بلایا، پھر انگلی میں گنتی کر سکتے اتنا ہی لوگ دین کے راہ میں آئے تھے، بہت ہی کم لوگ، بہت ہی کم لوگ۔ تو ہمارے جو پردادا لوگوں کو قرآن جیسے کتاب سے، تورات ذریعے، انجیل ذریعے اللہ تعالیٰ اس سے دین کے راہ میں بلائے تھے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امت محمدیہ آج گنتی گیا تو 1500 سال ہونے والا ہے، 1400 سال 70 آجو باجو میں، لیکن یہ دنیا بنا کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہزاروں سال، 5000 10,000 سال، تو اس کے پہلے بھی حضور جیسے ہی مرسلین کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھیجے، اور جس نے اچھے راہ میں رہا اللہ تعالیٰ ان کو کیا جنت میں اعلی مقام دیا، باقی سبھی کو دنیا میں ہی سجا دیے تھے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، دل کی سختی انسان کو حق سے دور کر دیتے، اس لیے ایمان نہیں لیتا۔ دل میں دیکھو کتنا بھی بڑا پتھر ہو، بہت خطرناک، اس میں پانی ایک بار کیا تو کچھ نہیں ہوگا، دوسرا بار پانی، تیسرا بار پانی، تو بار 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 تو اس میں بھی کیا تھوڑا تھوڑا نرم آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا دل بہت پتھر جیسا ہے، تو نا بار بار قرآن پڑھنے سے سننے سے دل بھی نرم ہو جاتے، نہیں ہے تو یہ دل بہت سختی میں ہوتا ہے، کوئی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ایمان نہیں لایا نا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گردن میں توق ڈال دیا، یعنی کیا؟ تالا، پھر کیا ان کو چہرہ ایسا ہی کر کے رہنا پڑے گا۔ گنہگار زندہ کیا سامنے سے نہیں دیکھتے، نیچے دیکھتے،
ان کے گناہ کا شدت جتنے حساب سے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگے آگے دیکھنے کے لیے بھی توفیق نہیں دیتے، ایسے حال میں اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں بھیج دیتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ انکار کرنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کو ایک مثال دیتے ہیں۔ کیا مثال ہے؟ پھر ان کو عزت نہیں دے گا۔ العزیز الرحیم اترا ہوا کتاب ہے، اس کتاب میں فالو نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، ان کو اللہ تعالیٰ کا پھر سامنے دیکھنے کے لیے توفیق نہیں دیتے۔ گردن میں کچھ وزن والا رکھا تو پھر کیا نیچے نیچے سے جھک کے جانا پڑے گا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہر ایک آیت کے پیچھے ایک سیکرٹ نالج ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اس آیت کے اندر ہونے والے سیکرٹ نالج ہے، دشمن سے ہم کو بچنے کے لیے اس آیت کافی ہے۔ مولانا کے پاس ہم جاتے تعویذ لینے کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے اس آیت کافی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ بسم اللہ۔ وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا معنی کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے مکہ کے مشرک لوگ اپنے گھر چاروں طرف رہا۔ اب بھی حضور نکلا ہے تو ان کو تلوار سے ماریں گے، گھروں میں کیا، کافی وقت تک وہیں پر رہا۔ اس وقت اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا کے باہر نکلا۔ باہر سبھی دشمن کے سامنے سے چل کے چلا گیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، سب کے پاس وہی آنکھیں تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک مٹھی میں تھوڑا کیا مٹی لے کر پڑا، کیا پڑا؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَّيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت پڑھا، پھر پھینکا، چلنے کے راستہ سے پھینکا۔ لیکن یہ معجزت کہا جاتا ہے، اس سے یہ مٹھی صرف سامنے رہنے والا کو نہیں، تمام لوگوں کے آنکھیں بند کروایا، تمام لوگوں کا آنکھیں میں دکھائی نہیں دیا۔ میں نے یہاں سے مٹی پھینکا تو سامنے ہی جائے گا نا، تو وہاں یہاں رہنے والا سبھی کے پاس آتے۔ اس آیت کے پاور ہے، ایک ایک آیت کے ایک ایک حرف کو پاور ہوتا ہے، ایک ایک حرف کو، اس میں واو کو پاور ہوتا ہے، جیم کو پاور ہوتا ہے، وجع، عین کو پاور ہوتا ہے، وجع۔ اس لیے بولتے قرآن اللہ کا کلام ہے، دوسرے کوئی کتاب کا کلام نہیں، اس لیے ایسے حرکت سمجھ کے ہم کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک حرکت کا پاور ہوتا ہے، ایک ایک چیز کا اس کا میننگ ہوتا ہے، یہ ہم کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، یعنی اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار اور پیچھے بھی دیوار رکھ دی، یعنی کہ آگے بھی کوئی جاتے پتہ نہیں چلتے کہ پیچھے بھی کوئی پتہ نہیں چلتے، کہ پورا ان کو کور کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے نکل گیا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کے ٹھانک دیا ان کے آنکھ کو، اب یہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو دشمن سے بچنے کے لیے بھی سورہ یاسین یہ نیت سے یہ پڑھتے ہیں تو دشمن کے سامنے سے جانے کے وقت دشمن کو دل لگے گا نہیں، دشمنیت نہیں لگا۔ ایک تو ہم کو دشمن ہونا ہم پسند کرتے نہیں پسند کرتے؟ فرید بھائی، ہمارے دشمن آپ پسند کرتے؟ آپ کو دشمن ہونا پسند کرتے؟ کیا ہمارا جی، ہے؟ دشمن ہونا ہی نہیں چاہیے ویسے تو۔ دشمن ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جی، اور ہم ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کا پاک کلام پڑھ لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا ذاکر صاحب کا کیا کہنا ہے؟ دشمن کسی کو ہوا تھے، مؤمن کو دشمن ہوگا؟ جی حضرت ہوگا۔ ہاں، مؤمن ہے تو ہم نہیں چاہتے ہیں دشمن ہونا، جس طرح ہمارا فرید ہونا صاحب لیکن وہ ہوتے ہیں۔ ویری گڈ، جس طرح فرید صاحب نے فرمایا
بتایا ہم کو دشمن ہونا ہی نہیں چاہیے، دشمن نہیں ہونا ہے، ہم نہیں چاہتے، لیکن دشمن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان کو ٹیسٹ کر دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، تمام نبی کو اللہ تعالیٰ عدوًا دشمن رکھا ہے۔ تمام نبی کے زمانے میں نبی کا سیدھا دشمن اٹھا کر کے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھٹر دشمن ابو جہل، ایسے تمام نبی کو دیے تھے۔ کیوں؟ یہ ہم کو ایک پازیٹیو انرجی ملنے کے لیے، میرے پیچھے کوئی دشمن رہا ہے تو میں بھی کیا ہوگا، تھوڑا آگے اور بھی اچھا ہونے کے لیے کوشش کرے گا۔ کوئی ہمارے پیچھے کچھ بھی نہیں بولتے تو ہم آلس میں رہیں گے، چلے گا، ابھی کوئی مجھے خیال بھی نہیں رکھتے ہیں۔ تو دشمن دیکھو، نیگیٹو پازیٹیو دونوں وائر رکھا ہے تو یہ ہم کو اجالا ملتا ہے، لائٹ بلب جلتا ہے۔ صرف پازیٹیو رکھا، پازیٹیو وائر جوڑا کیا نہیں ہوگا، لائٹ نہیں مل سکتا ہے۔ تو نیگیٹو یعنی کہ دشمن کی بات ہے، وہ شیطان ہے۔ اس لیے اللہ کیا انسان کے خون کے اندر شیطان کو چلنے کے لیے رہا، ہمیشہ یہ شیطان ہم کو بھڑکاتے، تو ہم کو یاد آ جاتا اللہ کو، یہ تو غلط ہے، مجھے تو اس میں نہیں جانے کا، اللہ کا راہ میں جانا ہے۔ تو دشمن سے بچنے کے لیے ہم کو کیا ہے، الگ الگ راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کیسے بچ کے رہنا ہے۔ ان سے ہم کو کوئی بھی ایکٹیویٹی آ گیا تو ہمارا دل میں نہیں رکھنا ہے، دل میں چوٹ لگانے کے لیے کارن نہیں بننا ہے، دماغ سے سوچ کے اس کو واپس پھینک دینا ہے، ہم اللہ کے راہ میں جانے کا۔ یہ پڑھنے کا بہت پاورفل آیت کیا ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، وہ بھی ہمارے دشمن ہیں، صحیح بات ہے۔ ایسے لوگوں سے ہم تعلق رکھنا نہیں ہے، لیکن ہم کوئی بھی بندہ وہابی دیوبندی میں چلا گیا تو ہم سیدھا اس بندے کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے، اس کے پاس علم ہی نہیں اس لیے چلا جاتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، ان کے دین کے راہ بول کے ہم کو واپس سنیت میں واپس لے کے آنا ہے، ورنہ کیا ہو جائے گا، ان کے پورا خاندان ایسا چلا جائے گا، وہ خیال رکھنا ہے۔ نیکسٹ، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ، وہاں پہ دو حمزہ ہے، دو بار آیا، ایک بار دو حمزہ ساتھ میں آ گیا تو ایک کوسچن ہے، ایک سوال ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تھوڑے لوگ ایسا ہے، اس کو کتنی بار سمجھاؤ، 1000 بار سمجھاؤ، وہ سمجھتا نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اس آیت ہے، صبح سمجھایا، دوپہر سمجھایا، شام کو سمجھایا، کل سمجھایا، ممی سمجھایا، پپا سمجھایا، بہن سمجھایا، بھائی سمجھایا، پھر بھی سدھرتا نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت یا ایمان کے راہ نہیں دیا ہے تو پھر سمجھا کے کوئی مطلب نہیں، لیکن ہمارا کام ہے سمجھاتے رہنا، اس اچھا راہ میں آ گیا تو اچھی بات ہے۔ وَسَوَاءٌ سوا ہے، برابر ہے، برابر کیا، علیہم اَأَنذَرْتَهُمْ ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ایسے انکار کرنے والے لوگ ہیں، نماز نہیں پڑھنے والے لوگ ہیں، اس کی کتنی بھی مرتبہ یہ دوزخ ہے، گہرائی ہے، بہت زیادہ ہے، بول کے کوئی مطلب نہیں۔ اس کے پاس اگر ایمان نہیں ہے تو وہ آگے نہیں آ سکتے، لیکن ہمارا کام کیا ہے، ہم ان کے لیے کیا، نیکی راہ میں آنے کے لیے بلاتے رہنا، ہم چھوڑنا نہیں آخری تک۔ کوئی بھی ایک بندہ ہمارے وجہ سے دین کے راہ میں مکمل آ گیا، بس وہ ایک ہی چھوٹی نیکی کام کافی ہمارا زندگی کامیابی ہونے کے لیے، جنت میں اعلی مقام ہونے کے لیے۔ ایک بندہ، کوئی بھی ایک بندہ، اسی کو ہم دین کے راہ میں لے کے آنے کے لیے کوشش کرنا۔ وہ ہندو یا دوسرے کمیونٹی کو لے کے آنے کا ضرورت نہیں، اپنا ہی سنی میں، مسلمانوں میں، مسلم نام رکھے، دوڑی ٹوپی داڑھی رکھے رہنے والے لوگوں کو دین کے راہ میں لے کے آنے کے لیے کوشش کرنا۔ وہ کیسے کوشش کرنا، اچھے بات کہہ کے، نصیحت کہہ کے، غلط بات بول کے نہیں ہے، ایسا کوشش کرنا۔ اللہ رب العزت ہم کو
ایسے توفیق عطا فرما. ہم خود دین کی راہ میں چلنا ہے، اور گھر پہ رہنے والا اور رشتے دار وہ غلط راہ میں جاتے ہیں. عورتیں گجرات میں دوپٹہ نہیں پہنتے، اسکارف نہیں پہنتے. جتنا بھی پرہیزگاری لوگ ہو، گھر کے اندر باہر پردہ وغیرہ پہن کے، لیکن شادی کا ماحول آ گیا تو لپسٹک الگ ہوتا ہے، یہ الگ ہوتا ہے، ایسا ایسا ہوتا ہے. ٹوپی نہیں پہنتا ہے، لڑکی ہے تو کیا اسکارف نہیں پہنتے، ایسا گھومتے رہتے. یہ غلط ہے. ایک بال غلطی سے انجان لوگ دیکھا تو اس کا حساب ہوتا ہے. وہ شادی میں تھے، وہ تھے، یہ تھے بول کے کوئی مطلب نہیں ہوتا. ایک بال بھی انجان لوگ دیکھنا نہیں چاہیے. اتنے پروٹیکشن میں مسلمان عورت باہر نکلنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بڑے بڑے ظالم کو آگے بٹھا دیتے. مسلمان غلط راہ میں جانے کے وقت اللہ تعالیٰ کیا ایسے تکلیف دیتے، ہمارے جو نیتا ظالم لوگوں کو آگے بٹھا دیتے، ان کے ذریعے ہم کو تکلیف دیتے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ جن کی راہ میں اپنے گھر میں رہنے والا، اپنے پڑوس، اپنے رشتے دار، تمام لوگوں کو بلاتے رہنا. وہ ایک پیغام ہم کو رکھنا ہے انشاءاللہ. اللہ رب العزت توفیق و رفیق عطا فرمائے. جس کلاس کا بھی ہم بھیج دیں گے. ابھی یاسین کس طرح کیسے پڑھنا ہم سیکھتے ہیں. ہمارے راہل صاحب یہ پڑھو پہلے. پڑھو، بسم اللہ، سٹارٹ کرو، جلدی، وقت نہیں ہے. ياسين ہاں ماشاء اللہ. والقم والقرن بارو ساکر ساکر ساتھ پڑھو، ساکر بھائی. والقرن ياسين ہم، والقرآن الحكيم. بس سٹاپ. والقرآن الحکیم نہیں، والقرآن الحکیم. یہاں پہ قاف ہے، یہاں پہ حمزہ ہے، یہاں پہ ہا ہے. یہ تین حرف میں زیادہ دھیان رکھنا. والقرآن حکیم. والقرآن الحکیم. والقرآن الحكيم ہاں راہل صاحب بھی پڑھ لیا. شاہنواز صاحب پڑھو. ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحکیم. والقرآن الحكيم ہاں فرید صاحب پڑھو. والقرآن الحكيم حکیم. حكيم ماشاء اللہ. نیکسٹ نیکسٹ پڑھو، راہل بھائی پڑھو. ال اقبال بھائی یہاں پہ نہیں ہے. ها؟ پڑھو. یہ کون سے اکشر ہے پہلے؟ الكلام پہلے کون سے اکشر ہے؟ ألف الف میں جبر ہے یا پیش ہے؟ ہیں؟ پیش نہیں ہے جبر بھی نہیں، پھر کیا جر ہے؟ جر ہے تو کیسے پڑھنا؟ ای آئی. جبر ہے تو ای، ای سوری، جر ہے تو ای، جبر ہے تو ای آ، پیش ہے تو او. آ ای او، اس کے سوا کوئی اکشر ہی نہیں آئے گا. آئی کہاں آئے گا؟ ای. ای کے بعد کون سی ہے؟ ای کے بعد یا یا یہاں ہی نہیں ہے، نون یا تشدید. سے نون 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 بس إنك إنك لمن المرسلين. پڑھو فرید بھائی، پڑھو فرید صاحب. إنك لمن المرسلين ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہمارے فرید صاحب پڑھا اسی انداز میں. پڑھو شہناز بھائی، پڑھو. إنك لمن المرسلين ہاں ماشاء اللہ، آپ کافی پریکٹس کیا ہے شاہ صاحب. ماشاء اللہ، اچھا ہو گیا، تھینک یو. ساکر صاحب پڑھو. إنك لمن المرسلين. راہل بھائی پڑھو.
إنك لمنا لی نہیں ہے، لا ہے، لا می۔ لا تمام لوگ پڑھنے کے لمنا وقت میں اس لیے پڑھاتا ہوں، ان لوگ پڑھنے کے وقت آپ اس میں دیکھ کے پریکٹس کر لینا ہے، سننے کا، لزننگ۔ آپ گجراتی کیسے پڑھا ہے؟ ممی پپا جو باتیں کرتے سنتے سنتے پڑھتے، سن سے زیادہ پڑھ سکتا ہے۔ اوکے، انک لمن المرسلین میں بھی کافی بار پڑھا، ابھی فرید بھائی پڑھا ہے، شاہنواز صاحب پڑھا ہے، ثاقب صاحب پڑھا، کتنے لوگ پڑھا؟ اس وقت توجہ مکمل اس میں دے نا۔ پڑھو۔ إنك لمن مرسلین، المرسلين ماشاء اللہ، انک لمن المرسلین، پڑھو۔ إنك لمن المرسلين نیکسٹ، آگے پڑھو، فرید صاحب پڑھو۔ على صراط مستقيم. مستقیم، سادہ تھا، ماشاء اللہ، بہت بڑھیا۔ پہلے صاد، صراط، علی صراط مستقیم، تاقا، تاقا، تا سادہ ہے، قاف الگ ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز میں پڑھا۔ نیکسٹ شاہنواز صاحب پڑھو۔ على صراط مستقيم. ماشاء اللہ، بہت بڑھیا۔ نیکسٹ ثاقب صاحب۔ على صراط مستقيم. ماشاء اللہ، صراط مستقیم۔ نیکسٹ راہل بھائی۔ على صراط جی نہیں، المستقيم ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت فرق ہے آپ کے اندر۔ باقی کسی کو میں پوچھتا نہیں ہوں، لیکن سب لوگ منہ میں پڑھ لینا ہے، اور عورتیں ہیں اس کلاس میں، سن کے پڑھ لینے کا۔ جو کیمرہ آن کر رہا ہے اس کو میں پوچھوں گا تو ان کو بھی مزہ آئے گا۔ اقبال صاحب یہاں پہ ہے، آج ہمارا حمزہ تو آیا نہیں ہے، کیونکہ علی صراط مستقیم، صراط مستقیم، اسی طرح پڑھنا۔ اوکے، نیکسٹ پڑھو، راہل بھائی پڑھو، تن- فرید بھائی پڑھو۔ تنزيل العزيز الرحيم. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت پرفیکٹ، کلیئر کر کے آپ زا پڑھا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، ماشاء اللہ، صحیح انداز میں۔ شاہنواز صاحب پڑھو۔ تنزيل العزيز الرحيم. تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم، اسی انداز میں پڑھنا۔ میں جو پڑھنے کے بعد میرے ساتھ ایسا من میں پڑھ لینے کا۔ پڑھو، شاکر صاحب پڑھو۔ تنزيل العزيز الرحيم. ہاں، راہل بھائی۔ تنزيل العزيز الرحيم الرحیم نہیں پڑھنے کا، تنزیل العزیز الرحیم۔ پہلے 10 آیت اچھا انداز میں پڑھنے آپ کو آ گیا نا، آٹومیٹکلی آپ کو آگے پڑھنے کا من آئے گا۔ سورہ یاسین تو دیکھو کتنی ہمارے عمر ہو چکا ہے، پھر بھی برابر نہیں پڑھ پایا۔ آج سے آپ نے کافی ماشاءاللہ خیال رکھتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے یہاں کلاس میں آ کے کوشش کرتے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی ہم کو مکمل چھوڑو، تھوڑا بہت پڑھنا نہیں آیا تو ہمارا تعلق کیسے ہے قرآن کے ساتھ؟ مسلمان بہت دور ہو چکا ہے، اس لیے اچھا تعلق ہم کو رکھنا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، پڑھو ساحل بھائی، راہل بھائی۔ تنزيل العزيز الرحيم ال نہیں پڑھنا ہے کہ میں پڑھا آپ نہیں سنا؟ تنزیل 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 العزیز عزیز الرحیم، پڑھو۔ تنزيل العزيز الرحيم الرحیم میں پڑھا نہیں ہے، آپ پریکٹس کر لینے کا۔ اوکے، اینڈ سورہ
यासीन लेके ऑडियो इसमें भी है, क्लास में मैं आज देने वाले इसमें भी बार बार सुनते सुनते आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमने एक एप्लीकेशन बनाया है कुरान वगैरह सुनते सुनते पढ़ने के लिए। आपको सफ़र करने के बाद सफ़र में मस्जिद कहाँ पे हो देखने के लिए, और डेली हदीस पढ़ने के लिए एक एप्लीकेशन बन गया है। उस एप्लीकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तमाम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में अभी आप लॉन्च करने के बाद आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। और आगे एक कुरान आपको साथ जिंदा रखने के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट हमने सामने रखा है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे नेक्स्ट जन करके, उस नेक्स्ट जन में रोजाना एक एक सवाल इस्लामिक रिलेटेड आपको आ ही जाएंगे। आपको फिर क्या उसमें से देख के एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में आपको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मेरा रोज फजर हो गया, मैं कुरान आज कितना पढ़ा नहीं पढ़ा। फिर आपके ईमान का वजन आपको ज्यादा ज्यादा खुद वो आप ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे। आपको कोई आइडिया आ गया तो लिख सकते हैं। नमाज पढ़ लिया तो हफ्ता में आपको बोनस पॉइंट आपको डेवलप करने के लिए मिल जाएगा। और बच्चे लोग अपना घर पे, बच्चे लोग गेम में पबजी में वगैरह ज्यादा रहते हैं, अभी छुट्टी होने वाला है, उससे दूर होने के लिए हम अलग अलग जन्नत में पहुंचने के लिए गेम बनाया। आप भी भरोसा नहीं करेंगे, उस गेम का नाम ही है, मोबाइल का एप्लीकेशन बनाया है, उसका नाम है जर्नी टू जन्ना। जर्नी में पहुंच जाना वाला गेम है। उसमें कैसे गेम होते हैं, वो नमाज के रिलेटेड गेम है, नमाज के अहकाम उसमें आ जाते हैं, वजू का शराइत उसमें आ जाते हैं, कुरान पढ़ने में उसको प्रमोट करने वाले गेम होते हैं। दुनिया में कोई बनाया भी नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन हमने कोशिश करके बनाया है ऐसा एक गेम। ऐसे गेम वगैरह देखकर बच्चे को कुरान पढ़ने में तवज्जो देना, खुद ऐसा ही रहने का। घर पे जो प्रोफेशनल का बिजनेस करने वाला है, वक्त में 1 घंटा जरूर हमको कुरान के साथ जोड़ के रहने के लिए कोशिश करते ही रहना, वरना मुश्किल होगा इंशाल्लाह। और आप भी काफ़ी लोगों को बता देने का। आपको व्हाट्सएप में इसका लिंक आ जाएंगे, एप्लीकेशन आ जाएंगे, वो भी सबको फॉरवर्ड करना, सबको जोड़ते रहने का। हमको एक कम्युनिटी बनाना है, अच्छे खासे अल्लाह के राह में चलने वाला मुसलमान कम्युनिटी हमको बनाना है। आज हमारा कमी वही है, इत्तिहाद का है। सब नॉलेजेबल है, सबके पास नॉलेज है, पैसा है, विचार है, हर चीज है, लेकिन इत्तिहाद नहीं है। इत्तिहाद नहीं है, इसलिए गैर मजहबी लोग इसका फायदा उठाते हैं। आज जंगलेश्वर में हजारों, राजकोट के ये एक इलाका है जंगलेश्वर, हजारों पुलिस सेना के तहत कोई कानून के पास घर नहीं बोल के क्या हुआ, वो जमीन वगैरह घर वगैरह तोड़ फाड़ करना पड़ा। ये बाकायदा जमीन उनका नहीं है, तो जो गवर्नमेंट ने जो किया है ये सही हो सकता है, लेकिन उनके उतने घर में रहने वाला लोगों को पहले 5 साल पहले 10 साल पहले ये आप गलत राह में रहते हैं, अभी भी कितने लोग ऐसा करते रहे, लाखों लोग ऐसा रहता होगा, सभी को मुश्किल होने वाला है। तो उनको एक इत्तेहाद, एक कम्युनिटी बना के उनको समझाना, लीगल एडवाइस करवाना, और उनको जो रास्ता क्लियर बना कर देना, उसके लिए हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाया है, नेक्स्ट जन करके एक सर्कल है, उसमें आपको भी जोड़ना है, उसका लिंक आपको आ ही जाएगा। एंड उसमें कुरान पढ़ने का, हदीस पढ़ने का फ्री ऑफ कॉस्ट एक एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा। उसमें कुरान सुनने के लिए एप्लीकेशन है, रोज एक आयत आपको 10 बार 15 बार रिपीट करके, एक क्लिक में रिपीट करके आपको पढ़ सकता है इंशाल्लाह। वो भी इंशाल्लाह लास्ट दिन हमारे उम्रा टिकट लॉन्च करने के बाद आपको इसमें डिस्प्ले में आपको दिखाएगा। नेक्स्ट पढ़ो, शाहनवाज साहब पढ़ो। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। पढ़ो। لقد حق القول حق لقد حق قول على علي أكثرهم فهم لا يؤمنون. यहाँ पे या है ना, अला का या है, बाद में या पढ़ने का जरूरत नहीं। या अच्छा, या के कुल ऊपर खड़ा जबर रखा ना, खड़ा जबर, या के ऊपर खड़ा जबर आ गया तो फिर यू कंफ्यूजन होने का, सीधा खींच के पढ़ने का, अला खींच के पढ़ने का। ओके, अला पढ़ो। على أكثرهم فهم لا अक्सरून يؤمنون. नहीं, अक्सरिहिम जेर। أكثرهم हाँ,
یہ قانون ایسا ہے گرامر میں اعلیٰ آ گیا ایسا 17 لیٹر ہے حروف جر من الى في عن على منذ مذلام على خاشا على على جیسا من الى على جیسے کوئی بھی آ گیا تو اس کے بعد آنے والا اسم کو کیا کرنا جر کر کے پڑھنا اکثرہم اکثرہم اکسانے اکثرہم اکثرہم ماشاء اللہ فهم لا يؤمنون فہم لا یؤمنون ساکر صاحب پڑھو معین سیدھا ساکر صاحب پڑھو فٹافٹ ساکر صاحب چلا گیا راہل بھائی پڑھو لقد حق القول حقا علی حقل حقل لقد حق القول علی قولو 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 قول قول علی علیہ میں بولا علیہ نہیں پڑھنے کا یا علی میں کھڑا جبر آگے تو لا کھینچ لینے کا علا علی اکثرہم اکشا نہیں اکثا اکثا زبان باہر آپ کتنا بار پریکٹس کیا ہے تھا ایک اکشر آپ کو لگتا ہے غلط ہے تو 1000 مرتبہ پریکٹس کرنا ہے اکشر کیوں پڑھا بھی اکثا اکثا زبان باہر کہاں نکلتا ہے آپ کا زبان اندر ہی رکوا ہے ایسا نہیں نکلنے کا اکثا اکثا اکثرہم زبان باہر اوپر والا داند میں ٹچ کر کے تھوڑا ہوا آنا چاہیے اکثرہم اکثرہم ہم اکثرہم فہم لا مؤمنون 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 یہاں میم کہاں پہ ہے اب نیا قرآن بناتے ہیں یؤمنون یؤمنون جس طرح فرید صاحب پڑھ کے سناتے اسی طرح پڑھو فرید صاحب پڑھائیے لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ آپ نے پڑھا اسی طرح بار بار پڑھ لیا تو اور بھی ردم اچھا ہو جائے گا ابھی آپ نے اچھا پڑھا کوئی غلطی تو نہیں ہے اس میں ماشاء اللہ نیکسٹ پڑھو راہل بھائی پڑھو ان ہاں ویری گڈ انا جعلنا کی علیہ کی نہیں ہے فی اعناقہم عناقہم علینا اغلالا اغلالا فہی نہیں ماں باپ کو بعد میں بلانا ابھی پڑھو اغلالا فہی اغلالا فہی إلى الأذقان إلى الأذقان فهم مقمحون أذقان فهم مقمحون مقمحون قطب جد کا حرف ہے مقمحون فرید صاحب پڑھو إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون فهم مقمحون نہیں پڑھنے کا فهم مقمحون ایسا ظاہری میں ہونا ہے قطب جد کا حرف ہے ق ب او ب ج قطب جد ایسا مقمحون نہیں مقمحون
ویری گڈ، فهم مؤمنون. ویری گڈ، تھینک یو. ابھی شانواز صاحب پڑھو. میرا بیٹری لو ہو گیا ہے، بند ہو جائے گا، ذرا جتنا آتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں فٹافٹ. ہاں پڑھو. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ہم، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ہم. شاہ نہیں. شيء برابر ہے. فأغشيناهم فَهُمْ لا يبشرون يبصرون. يبشرون شي نہیں، يبصرون صاد يبصرون. يبشرون شي نہیں، يبصرون. يبشرون. ہاں. آج ہمارے کلاس میں اٹینڈ ہونے والا ایک قرآن پڑھنے والا، اس کو تھوڑا بیماری تھے. اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما. آنکھ میں تھوڑا تکلیف تھے، دعا کرنے کے لیے بتائے تھے. اللہ تعالیٰ شفا کلیہ قرآن مجید کے برکت سے، کلاس میں جڑنے کے برکت سے تمام لوگوں کو، خاص ان کو بھی شفا عطا فرما. اللہ نیکسٹ، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ثاقر صاحب پڑھو. ثاقر صاحب کہاں دیکھتے ہیں؟ نیٹ نہیں. فرید صاحب پڑھو. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ماشاء اللہ، اچھا پڑھا ہے. قانون سب اس میں ہے، ادغام کیا ہے، انقلاب کیا ہے، سب اس میں میں یشکر لکھے رکھا ہے. ابھی ہم جاتے ہیں قرآن کی آیت یاسین سننے کے لیے. غور و فکر کا سنو، تجوید کا قانون دیکھو. انشاءاللہ لیٹ اس گوئنگ ٹو اسٹارٹ. بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم صدق اللہ العظیم، ماشاء اللہ۔ آج ہم سورہ یاسین قرآن کے دل کے بارے میں کچھ اسپیشل پڑھنا سیکھا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم سورۃ البقرہ کا پہلے آیت الکرسی آخری 3 آیت پڑھیں گے، پرسوں لاسٹ والا میں کل ہم تو کیا کریں گے، لاسٹ والا 10 آیت علم ترا مکمل پڑھیں گے، آخری دن سورہ بقرہ کے یہ میں نے جو بتایا آیت پڑھیں گے، اینڈ عمرہ میں جانے والا لوگوں کا وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے رہنے کے لیے توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو بھی جانے انجانے کچھ گناہ ہو گیا ہے تو اس وقت کے 1 گھنٹہ ہم پاورفل صرف اللہ کو لیے وقف کر کے رکھا بیٹھا ہے، تمام چیزیں چھوڑ کے۔ کافی لوگوں کو رمضان میں بھی کافی محتاج ہوتے، لیکن ہر چیز چھوڑ کے اللہ کے لیے رکھا ہے۔ یہ ہمارے اعمال صالحہ میں اللہ تعالیٰ زیادہ وزن ہونے کے لیے کارن بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ملیں گے کل 10-15، جلدی آپ آنا۔ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔